الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بعموميته، ويقال القسط المصدر المفسد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال شيخنا شهاب الدين مدني قال حدثنا علامة المفتي حبيب الرحمن الفيزي قال حدثنا الكبير الشيخ أحمد بن شيخ حسام الدين القوي قال حدثنا رئيس المحدثين السيد نذير حسين الدهلي قال حدثنا الشاه الصحاب الدهلي قال حدثنا الشاه عبد العزيز الدهلي قال حدثنا الشاه ولي الله الدهلي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن طاهر المدني قال حدثنا إبراهيم بن حسن الكوفي قال حدثنا أحمد بن محمد الرشاشي قال حدثنا أحمد بن عبد القدوس الشناني قال حدثنا محمد بن أحمد الغوري قال حدثنا أحمد زكريا الأنصاري قال حدثنا أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني قال حدثنا عبد الرحيم بن حسين العراقي عن أحمد بن أبي طالب الحجاري عن حسين بن مبارك الزبيدي عن عبد الأول بن عيسى السدسي عن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف الفراغي عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن أشهاب أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. بسندنا المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي اليماني قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے جامع صحیح بخاری سے معروف و مشہور ہے. اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے جہابز روزگار علماء پیدا فرمائے، حفاظ پیدا فرمائے، جن کے ذریعے سے دین اسلام محفوظ ہوا. قرآن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفاظ کو توفیق بخشی، جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے. زمانہ جس طرح ترقی کرتا رہا، قرآن صحائف میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے حدیث کی حفاظت کے لیے بھی محدثین کرام کو پیدا فرمایا. وہ محدثین
کہ جنہوں نے سرد و گرم برداشت کر کے، تمام پریشانیوں کو جھیل کر کے حدیث کا علم حاصل کیا، لمبے لمبے سفر کیے، اور وہ چاہے گرمی اور شدید گرمی کے دن ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، یا یخ بستہ راتیں ہوں، تمام موسم میں انہوں نے حصول علم حدیث کے شغف کو حرز جاں بنایا، اور اس طرح سے قرآن اور حدیث جو شریعت کے دونوں مصدر ہیں وہ آج محفوظ ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ رب العزت نے انہی محدثین کرام میں بعض کو توفیق بخشی جنہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کیا۔ ان میں سر فہرست امیر المومنین فی الحدیث، قدوۃ المحدثین، محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی الیمانی رحمہ اللہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تعلق سے درس کی ابتدا میں ساری باتیں آ چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کو اکٹھا کرنے کا امام بخاری نے عزم بالجزم کیا، اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے تمام جگہوں سے جا کر کے صحیح احادیث کو لیا، اور وہ احادیث جو ان کی کڑی شرط کے مطابق تھیں ان کو اپنی کتابیں جگہ دی۔ بہت سی صحیح حدیثیں امام بخاری نے چھوڑ دی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری صحیح حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، نہیں، بہت سی حدیثیں چھوڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی، بڑی کڑی شرط ان کی تھی۔ اللہ نے ان کو توفیق بخشی، اور اسی لیے اس کتاب کو تلقی بالقبول حاصل ہے، پوری امت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب اس کو ملا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو یہ صحیح بخاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اس طرح مقبولیت عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا باب و بدء الوحی سے کی، وحی سے شروع کی، اور وحی سے جب شروع کیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اور جو محدثین ہیں، کوئی کتاب الطہارہ سے اپنی کتاب کی ابتدا کرتا ہے، کوئی کتاب الایمان سے کرتا ہے، کوئی مسئلہ لاتا ہے شروع میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی سے ابتدا کیوں اس لیے کی؟ وجہ تو کئی ایک ہے، بتائی ہم نے، صرف ایک وجہ یہاں عرض کر دوں کہ چونکہ جو کتاب مرتب کرنے جا رہے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، 16 سال کی مدت ان کو لگی، باوضو ہو کر کے درج کرتے تھے حدیث کو، استخارہ کر کے حدیث کو درج کرتے تھے۔ اتنا عظیم الشان کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا۔ اللہ کی وحی پر مشتمل یہ کتاب تھی، تو ظاہر ہے وہ ایمان ہو، طہارہ ہو، وضو ہو، یا اور جو مسائل ہیں، صلاۃ ہو، صیام ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، معاملات ہو، لباس ہو، یہ جو سارے مسائل ہیں ان کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ کن پر ہے؟ وحی الہی پر ہے۔ اور وحی کی بنیادی طور پر جو دو قسمیں ہیں، ایک وحی متلو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم ہے وحی غیر متلو جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن یہ بھی وحی ہے۔
سورہ نجم میں آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ تو حدیث رسول بھی وحی الہی ہے، اور وحی کی مختلف شکلیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو چونکہ یہ کتاب وحی الہی پر مشتمل تھی، اس لیے وحی سے کتاب کی ابتدا کی، اور پھر کتاب الایمان جس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اور حسن ترتیب یہ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید سے، ایمان سے ابتدا کی کتاب کی، تو انتہا بھی توحید پر۔ ابتدا توحید، انتہا توحید، اور یہی ایک مومن کا مقصد زندگی ہے اور ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کی ابتدا توحید سے، اور جانے لگے تو ہمارا خاتمہ بھی توحید ہی پر ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتاب توحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ کی آخری حدیث ہے، اس کا آخری باب ہے۔ کتاب التوحید آخر میں لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے باطل فرقوں کا، بدعی فرقوں کا رد کیا، جہمیہ کا رد کیا جو اللہ رب العزت کی صفات کے منکر ہیں، خوارج کا رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، معتزلہ کا رد کیا جو کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب، جیسے جھوٹ کوئی بولتا ہے، غیبت کوئی کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہے نا، کہتے اس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مرجیہ کا رد کیا، کرامیہ کا رد کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر ان احادیث کا ذکر کیا جن احادیث سے اللہ کی توحید کا اثبات ہوتا ہے اور باطل فرقوں کا رد ہوتا ہے۔ یہ باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، اور باب کے تحت جو آیت مبارکہ ذکر کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ہے کہ باب کے تحت اگر کوئی آیت ہوتی ہے قرآن مجید کی تو تیمناً و تبرکاً سب سے پہلے مناسب اگر آیت ہوتی ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر فرمائی ہے، اس سے قبل جو آیت لے کر کے آئے ہیں، اس سے معتزلہ کا رد کرتے ہیں۔ اس کا رد کر رہے ہیں؟ معتزلہ کا، ایک گمراہ فرقہ ہے، باطل فرقہ ہے، معتزلہ کا رد کیا ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، یہ باقاعدہ عنوان ہے اس کا، اور آخری میں یہ معتزلہ کا رد، مناسبت کیا ہے اس باب کی کتاب التوحید سے؟ تو دیکھیں اس ابتدا میں آگے لکھا ہوا وغیرہم، اور ان کے علاوہ جو بدعی فرقے ہیں، جو باطل فرقے ہیں، ان کا رد۔ تو معتزلہ، جہمیہ کے علاوہ میں آگے کہ نہیں آگے؟ اسی طرح سے جہمیہ جو کلی صفات کے منکر ہیں، اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں، معتزلہ بھی بعض صفات کی تعویل یا تو کرتے ہیں یا تو انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے وہ میزان کے قائل نہیں ہے، میزان کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میزان قائم نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب لا کر کے اور اس کے تحت قرآن مجید کی آیت ذکر کر کے اور حدیث بیان کر کے کس کا رد کر رہے ہیں؟ ان کا جو میزان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عدل قائم کریں گے قیامت کے دن، اور ترازو کو رکھیں گے اور اس میں بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اب معتزلہ کہتے ہیں نہیں، کوئی ترازو نہیں، کوئی وزن نہیں، تو ان کا رد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذریعے کیا ہے، قرآن مجید کی آیت اور حدیث کے ذریعے سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قول ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ترازو رکھیں گے، عدل اور انصاف پر مبنی ترازو قیامت کے دن۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ،
امام بخاری فرماتے ہیں یہ کہ بنی آدم یعنی انسانوں کے اعمال اور ان کے قول وزن کیے جائیں گے۔ وقال مجاہد فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس عربی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں۔ وہ یقال اور کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط، قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ وہ العادل، اور مقسط کسے کہتے ہیں؟ عادل کو، انصاف کرنے والے کو۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور قاسط کہتے ہیں فَهُوَ الْجَائِرُ، وہ ظالم ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکیں ذرا، قاف سین اور تو یہ مادہ ہے نا، مقسط کا بھی یہی مادہ ہے اور قاسط کا بھی یہی ہے۔ اب قسط کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ قاف پہ جب کسرہ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں عدل کے، قسط کے معنی عدل کے، اور اسم فاعل جس کا کیا ہے؟ مقسط ہے۔ اور ایک ہے قسط، قاف پہ فتحہ یعنی زبر، تو قسط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ظلم کے۔ عربی زبان کے بارے میں ہم نے بتایا ہے نا، ذرا سی حرکت بدلی معنی بدل جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میاں زیر و زبر ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ زیر ہے نیچے قاف کے تو اس کے معنی کیا ہے؟ عدل اور انصاف کے، اور اسی قاف پر اگر زیر کے بجائے زبر ہو جائے، فتحہ ہو جائے، تو اس کے معنی ظلم و جور کے ہیں۔ تو قاسط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جائر یعنی ظالم کے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں موازین، میزان کی جمع ہے، یہ کیا ہے؟ میزان کی جمع ذکر فرمایا نا، موازین۔ میزان اصل میں میوزان تھا، کیا تھا؟ میوزان تھا۔ یہ قاعدہ ہے عربی کا، صرف کا، کہ واو اگر ساکن ہو اور اس کا ماقبل یا ہو تو کیا ہے؟ وہ واو کیا ہو جاتا ہے؟ بیچ سے گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ تو میوزان کیا ہو گیا؟ میزان ہو گیا، اور اسی کی جمع ہے موازین۔ اب ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ یہ موازین جمع ہے میزان کی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر شخص کا میزان الگ الگ ہوگا، اس کے لیے الگ الگ ترازو، یا ہر عمل کا میزان الگ الگ ہوگا؟ اگر یہ مانا جائے، اختلاف لوگوں نے کیا ہے، تب یہ جمع جو ہے حقیقی ہوگا نا، یہ ہر عمل کے لیے وزن الگ، ترازو الگ، ہر انسان کے لیے ترازو الگ، یا یہ کہ ایک ہی ترازو ہے اور وہاں ایک ہی میزان ہوگا، اور جمع جو یہاں اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں لائے ہیں موازین، یہ اعمال کے تعدد کی وجہ سے، یعنی اعمال، نیک اعمال یا برے جو اعمال ہوتے ہیں، کئی ایک ہوتے ہیں نا، ایک عمل تو ہوتا نہیں، آدمی پوری زندگی میں کتنے نیک اعمال کرتا ہے، کتنے برے اعمال کرتا ہے، تو یہ جو جمع ہے یہ اعمال کے مختلف ہونے کی وجہ سے اور اشخاص، ورنہ ترازو ایک ہی ہے، وہاں اللہ رکھیں گے اور ایک ہی میزان، ٹھیک ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فرمایا نا سورہ کیا ہے؟ المومنون میں، تو یہاں بھی موازین ہے۔ اب ظاہر ہے موازینہ جو ہو ہے ضمیر، وہ ایک شخص کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر نا، تو کیا مطلب؟ ایک شخص کے لیے کئی ترازو نہیں، ترازو تو ایک ہوگا، اس کے اعمال کئی ایک ہوں گے، اس لیے کیا ہے؟ موازین لائے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے یہاں جو جمع ہے موازین، یہ تعظیم کے لیے ہو، تفخیم کے لیے ہو، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے مرسلین، مرسلین یہ مرسل کی جمع ہے نا، رسول کو جھٹلایا۔ اب قوم نوح میں حضرت نوح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، واحد، ایک رسول، ایک رسول، کتنے؟ ایک رسول۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، ایک رسول۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب سورۃ الشعراء میں ذکر فرمایا ان کی قوم کی تکذیب کا، تو فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین،
تو یہ کس کے لیے؟ تفخیم کے لیے. تو اسی لیے آدمی تو ایک ہی ہوگا لیکن اس کے اعمال چونکہ متعدد ہوں گے، اس لیے موازین جمع کا صیغہ اللہ رب العزت لائے ہیں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں. بات سمجھ میں آئی؟ جی. فرماتے ہیں کہ بنی آدم انسانوں کے اعمال اور ان کے قول وزن کیے جائیں گے. اب امام مجاہد کا قول نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قسطاس کہتے ہیں عدل کو رومی زبان میں، اور قسط یہ مقسط کا مصدر ہے. قسط کے معنی عدل کے ہوتے ہیں تو مقسط کے معنی عادل کے ہوتے ہیں، اور قاسط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جائر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا رد کیا ہے یہ آیت کریمہ لا کر کے، اور جو آگے حدیث آ رہی ہے اس کا ذکر فرما کر کے. اب آئیے ذرا حدیث کی جانب، پھر مزید تشریح ہوگی انشاءاللہ. جیسا کہ ابھی سند گزری ہے، متصل سند ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہماری پہنچتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک سند پہنچی، اور امام بخاری کے بعد یہ سند ہے آخری حدیث کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن اشکاب نے. اشکابن یہ کب پڑھیں گے؟ جب اس کو ہم منصرف مانیں گے، منصرف. اور اشکابہ بھی پڑھتے ہیں جب غیر منصرف ہو. جب کیا ہو؟ غیر منصرف، تب کیا پڑھیں گے؟ اشکابہ. تو فرماتے امام بخاری ہم سے بیان کہ احمد ابن اشکاب نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کہ محمد ابن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عمارۃ بن القعقاع سے، انہوں نے روایت کی ابو زرعہ سے. ابو زرعہ کنیت سے مشہور ہیں اور ان کا نام ہی ابو زرعہ پڑ گیا. ویسے بعض لوگوں نے کہا ان کا نام حرم ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ان کا نام عمرو ہے، لیکن مشہور اسی سے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے. ان صحابہ رسول کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے. قال فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. حبیب فعیل کے وزن پر ہے نا، مبالغہ کا صیغہ ہے رحمان کو. خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں زبان پر ہلکے یعنی کہنے میں بہت آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں یہ وزنی ہے، بھاری ہیں. تو میزان کا اس بات اس حدیث سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور معتزلہ کا رد بھی ہوا. وہ دو کلمہ کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے. میزان کے تعلق سے ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ابھی اس کی تشریح ہم کریں گے حدیث متن کی، کہ اعمال وزن کیے جائیں گے. تو اعمال تو اعراض ہیں، کیسے ان کو وزن کیا جائے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں اختلاف ہے، اور معتزلہ کی عقل نارسا پہنچ نہیں سکی وہاں تک، اسی لیے انہوں نے انکاری کر دیا میزان کا. اسی لیے اہل سنت والجماعت، اہل سنت کا جو موقف ہے برحق وہ کیا ہے کہ اعمال جو وزن کیے جائیں گے وہ ان کو جسم دیا جائے گا، مجسم اعمال ہوں گے. بندے کا کہ جو نیک اعمال ہیں وہ انتہائی خوبصورت حسین و جمیل شکل میں آئیں گے، اور جو برے اعمال ہیں انتہائی قبیح اور انتہائی ناپسندیدہ شکل میں آئیں گے. ٹھیک ہے؟ تو جو اطاعت گزار ہیں، اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہے؟ اچھی شکل میں. اور جو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ان کے اعمال قبیح شکل میں. تو یہ اعمال کیا کیے جائیں گے؟ مجسم کر دیے جائیں گے، پھر ان کو ترازو پہ رکھا جائے گا اور پھر ان کا وزن کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ صحیفے کیا ہے؟ صحیفے یہ وزن کیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ وزن. صحیفے کیے جائیں گے وزن. اور اس کی تائید حدیث بطاقہ سے ہوتی ہے.
اس حدیث میں کہ ایک طرف دفتر پورا رکھا جائے گا اعمال کا بندے کے، اور ایک طرف ایک کارڈ رکھا جائے گا بطاقہ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، تو وہ جو جس میں کلمہ توحید ہوگا وہ پلہ وزنی ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ صحیفے وزن کیے جائیں گے، لیکن حق بات یہی ہے کہ اعمال کو مجسم کیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہے بیٹا، اعمال وزن کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ قاصد کے معنی ابھی آیا ہے کہ جائر کے ہوتے ہیں، ظالم کے ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل سورہ جن کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ یہ کیا ہے، جہنم کا ایندھن ہوں گے، سورہ جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المقسطون علی منابر من نور، جو عدل و انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہے، نور کے ممبر کی جمع منابر، نور کے ممبر پر ہوں گے، مقسط لوگ، عادل لوگ۔ تو قاصد کے معنی ظالم کے، اور مقسط کے معنی کیا ہے، عادل کے، عدل و انصاف کرنے والے کے، ٹھیک ہے۔ سند میں دیکھتے ہیں ہم احمد ابن اشکاب، میں نے ان کے بارے میں بتایا، اشکابن کب پڑھیں گے، جب یہ منصرف پڑھا جائے، اور اشکابہ کب پڑھیں گے، جب غیر منصرف، اور دونوں اعراب کیا ہے، جائز ہے۔ منصرف جب پڑھیں گے تو یہ عربی مانیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ غیر منصرف ایک عجمی ہے اور ایک علم ہے، دو اسباب من صرف میں سے دو سبب اکٹھا ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سے بیان کہ محمد ابن فضیل ابن غزوان یہ روایت کرتے ہیں عمارت بن قعقاع سے، اور انہوں نے روایت کیا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، کلمتان دو کلمے، یہاں کلمہ کہہ کر کے کلام مراد لیا گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ اخلاص، کہتے کہ نہیں کہتے، کلام ہے نا وہ۔ اسی طرح سے یہ دو کلمے ہوئے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہو گئے نا۔ تو کلمہ بول کر کے کیا مراد دیا گیا ہے، کلام، جیسے کلمہ اخلاص ہے، کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، تو یہ پورا کلام ہے، لیکن کلمہ کہا جاتا ہے اس کو، تو کلمہ بول کر کے کلام مراد لے سکتے ہیں۔ اچھا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمتان حبیبتان، کلمتان یہ کیا ہے، موصوف، حبیبتان اس کی کیا ہے، صفت ہے، یہ خبر ہے، اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا ہے، یہ مبتدا ہے۔ نحو میں پڑھا ہے نا، مبتدا و خبر کی بحث پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، مبتدا پہلے اور خبر بعد میں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے مبتدا پر، خبر کو مبتدا پر کیا ہے، مقدم کر دیا جاتا ہے، شوق دلانے کے لیے، تشویق کے لیے، کسی اور سبب سے۔ تو یہ دونوں اتنے عظیم کلمے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ مبتدا ہے، ان کو مؤخر کیا گیا، اور جو ان کی جو صفت ہے نا خبر کی شکل میں جو آ رہی ہے اس کو مقدم کیا گیا تاکہ شوق پیدا ہو کہ وہ دو کلمے کون ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب یہ شوق ہوا بندے کو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذکر فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں ثقیلتان ہے نا، ثقیلتان بوجھ یعنی وزنی ہوں گے، فی المیزان یہی باب سے مناسبت ہے، کیا بیٹا، یہی باب سے مناسبت ہے، اس لیے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُؤْزَنْ کے مناسبے کی نہیں ہے۔ جی، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان میں نے ہلکے پن کے ہوتے ہیں، ہلکا
اور ثقل کے معنی وزنی، یعنی کہنے میں بہت آسان ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم، ہلکا ہے نا، زبان کو بہت زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، عمل تھوڑا ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو الفاظ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائے، مقفع اور مسجع، اس سے پہلے ایک حدیث جب آئی تھی نا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایک عورت نے ایک خاتون کو خیمے کا کھمبا کیا کہتے ہیں اس کو کھونٹا اکھاڑ کے مارا، وہ خاتون حمل سے تھی، وہ خاتون بھی مر گئی اور بچہ بھی جو جنین تھا پیٹ میں وہ بھی مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا حکم نافذ فرمایا کہ دیت دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو قاتلہ عورت تھی، قاتلہ عورت، اس کے خاندان کا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول، من لا شرب ولا اکل ولا صاح ولا استحل فمثل ذلك بطل، کہ جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ رویا نہ چیخا تو پھر تو باطل ہونا چاہیے، اس کی دیت نہیں ہونی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، عورت قاتلہ ہے، اس نے قتل کیا تو مقتولہ کی دیت ہونی چاہیے، اس پر لاگو ہونی چاہیے قاتلہ پر، لیکن وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا، نہ رویا نہ چیخا نہ پیا نہ کھایا، بڑی مقفع مسجع عبارت اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئی اور فرمایا سجع کا سجع الکہان، اس طرح سجا کرتے جیسے کاہن، یہ بھی تو سجا والی عبارت ہے کہ نہیں؟ کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان للسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح مقفع مسجع ہے۔ اب بظاہر کچھ تعارض ہو رہا ہے نا، وہاں آپ نے ڈانٹا اس کو، اس آدمی کو جو وکیل بن کر کے قاتلہ کا آیا تھا، اور بہت سجا کے اس پر جو ہے الفاظ اس نے بیان کیے تھے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنایا۔ تو مقصد کیا ہے کہ جو منع ہے وہ کیا منع ہے؟ جو بتکلف کہا جائے اور جو باطل پر مشتمل ہو، جو باطل پر مشتمل ہے مسجع عبارت، وہ منع ممنوع ہے، وہ ٹھیک ہے، اس سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو تکلف میں کیا جائے، جیسے بعض لوگ بہت پرتکلف گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا پرتکلف ان کا وہ ہوتا ہے انداز کہ جب تک آدمی سمجھے تب تک پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ ایک قاری صاحب تھے نا، تو وہ قرأت کرواتے تھے بچوں کو، تو کہتے بھی دیکھو جیسا ایسا ہے، کوئی بات تمہیں کہنی ہو تو تجوید میں کہو، یعنی بہت شین و قاف سے، اور جو شین و قاف سے نہیں کہتا تھا، تجوید کے ساتھ کوئی جملہ کہنا ہوتا تھا تو اس کو ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور کبھی کبھی مارتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ پہلے لوگ پگڑی باندھتے تھے نا، تو ان کی پگڑی پہ کوئی چنگاری آ کر کے لگ گئی، تو اب ایک شاگرد نے دیکھ لیا، تو آتا ہے کہتا ہے استاد محترم، استاد القراء جناب مقری، پھر نام لیا ہوگا، فلاں صاحب، آپ کے عمامہ شریف کو ایک اخگر ناپاک، اخگر شعلہ کو کہتے ہیں فارسی میں، ایک اخگر ناپاک جلا رہا ہے، تب تک پوری پگڑی جل گئی، سر بھی جلنے لگا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے جس طرح سے فطری آواز دی ہے نا، اس انداز میں گفتگو کیجئے تو بھلا بھی لگے گا، اچھا بھی لگے گا، لیکن تکلف اپنا کر کے بات کرنا تو بڑی کوفت ہوتی ہے نا، اچھے خاصے لوگوں کو کوفت ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو بہت تکلف کے ساتھ کیا جائے وہ منع ہے، یا جو باطل پر مشتمل ہو، یہ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول برحق ہے نا، تو یہ منع نہیں ہے۔ یہاں خفیفتانے کہہ کر کے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ہلکا ہے نا کلام، اور حروف بھی بہت آسان ہیں، کہنے میں سہل ہیں، تو فرمایا خفیفتان علی اللسان،
ثقیلتان فی المیزان، میزان میں کیا ہے؟ یہ بھاری ہیں. سبحان اللہ اصل میں تھا اسبح اللہ سبحانہ، تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں میں. اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں، ایک صفات کمال کی صفات ہیں، صفات کمال جن کو کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہے صفات جلال. ٹھیک ہے، صفات کے بحث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ کس طرح جہمیہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. اور وہ بات آئی، چونکہ کچھ نئے لوگ ہیں تو بتا دیں کہ ہمارے بعض وہ بھائی جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العزت کی جو صفت علو ہے اس کے منکر ہیں. جہمیہ تو کلی صفات کے منکر ہیں، جن کے تعلق سے امام بخاری نے باقاعدہ ذکر کیا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم. وہ تمام صفات کے منکر ہیں، وہ صفت کلام ہو، صفت ضحک ہو، یا ید ہو، عین ہو، ان تمام صفات کے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو صفات ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی تمام صفات کمال سے متصف ہے. تو ایک اللہ کی صفات کمال ہیں اور ایک اللہ کی صفات تنزیہ ہے، جس کو صفت جلال کہہ سکتے ہیں ہم. اب اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، غفور ہے، غفار ہے، الشکور ہے، جتنی صفات اللہ کی صفات کمال ہیں جن کا اللہ مستحق ہے اور جو لائق ہیں اللہ رب العزت کے، یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی تمام. تو یہ صفات کمالیہ، صفات کمال ہیں. صفات جلال جیسے لا شریک لہ ولا ند لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ صفات جلال ہے. تو یہ تسبیح جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفات جلال کی طرف اشارہ ہے. اور تحمید جو ہے سبحان اللہ بحمدہ، یہ کیا ہے؟ صفات اکرام اور صفات کمال کی طرف اشارہ ہے، صفات اکرام کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا کہ میں اللہ رب العزت کو پاک سمجھتا ہوں تمام نقائص سے. اسبح اللہ سبحانہ، تمام نقائص سے اللہ کو پاک سمجھتا ہوں. تو سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ تمام تعریفات کا مستحق اللہ رب العزت ہے. اور اللہ رب العزت کی جو صفات اکرام ہیں، جو اللہ رب العزت کے لائق ہیں، ان سے متصف ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ رب العزت کی صفت اللہ سے جدا نہیں ہے. میں نے متکلمین کا بھی ذکر کیا اس سے پہلے کہ کس طرح متکلمین جو ہے وہ کلام کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہے. معتزلہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے ہیں. اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. تو یہ قرآن کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے. اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. امام اہل سنہ، امام اہل الحدیث، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر تین بادشاہوں نے، تین خلفاء نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. کس پاداش میں؟ امین جو ہارون رشید کا بیٹا تھا، اس کے زمانے سے لے کر کے جو اور لوگ آئے کہ یہ معتزلہ احمد بن داؤد جن کا سرغنہ تھا معتزلیوں کا، اس نے ایک عقیدہ گڑھا اور اس کے لوگوں نے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مخلوق ہے. نعوذ باللہ. کیا ہے؟ مخلوق مانے جس کو اللہ نے پیدا کیا. اب اللہ کی صفات جو اللہ کی ذات سے ہیں متعلق، کیا وہ مخلوق ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا. لیکن وہ عیسائیوں کا ایک مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ معتزلہ اسی لیے گمراہی کا شکار ہوئے کہ بھی تمہارا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے نبی، ہم تو ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا وہ کہتے ہیں نا.
اللہ کا حصہ مانتے ہیں نا، اور اسی لیے مشرک ہیں، اسی لیے کافر ہیں وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں یا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، قرآن نے کہا کہ وہ کافر ہیں۔ تو قرآن میں تمہارے کہ اللہ نے کہا کلمہ ہے اس کا، القاہ الی مریم، جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے القاء کیا جس کا۔ تو جب کلمہ ہے تو وہ مخلوق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات خالق ہے تو اللہ کی صفات مخلوق کیسے؟ بات جب نہیں بن پڑی، اس کا جواب تھا، وہ میں نے جب ذکر آیا تو بیان کیا تھا، تو انہوں نے انکار ہی کر دیا، کہا قرآن یہ اللہ کا کلام بے شک ہے لیکن مخلوق ہے۔ اس وقت کے جو معتبر علماء تھے انہوں نے باقاعدہ طور پہ رد کیا، اور ان میں سر فہرست امام اہل الحدیث، امام اہل السنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی کتاب کیا ہے؟ مستند الامام احمد بن حنبل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ جب ظلم و جور اور ستم کا پہاڑ توڑنے لگے خلفاء اس وقت کے حکمراں، تو کچھ لوگوں نے تنازل اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی۔ 4 لوگ بچے، ان میں بھی 3 لوگ خاموش ہو گئے کہ ہم ہی کیوں۔ اس صفت کے تعلق سے ایک بات میں ذکر کروں، پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو امام الہند جن کو کہا جاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین جن کا نام تھا، بریلوی خانوادے کے تھے، ان کے والد بھی کٹر بدعتی تھے، لیکن الحمدللہ اللہ ان کو توفیق بخشی، وہ اہل حدیث ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ ظلم اس طرح ڈھایا گیا، ننگی پیٹھ پہ کوڑے برسائے گئے، زنجیروں میں جکڑے گئے، پابند سلاسل کیے گئے، بدن کیا ہے، خون اس سے ٹپک رہا ہے۔ نماز کے وقت کا وقت آتا ہے، نماز پڑھنے ایک مسجد میں گئے، خون ٹپک رہا ہے۔ ایک مسئلہ ہے نا فقہ کا کہ دم مسفوح کہتے ہیں ناقض وضو ہے، بہتا ہوا خون کیا ہے؟ ہاں جی فقہ حنفی میں ہے، بہتا ہوا کیا ہے؟ خون ناقض وضو ہے، یعنی اگر خون بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ میں نے اس میں لکھا اپنے پرچے میں، افاف جو پرچہ نکلتا ہے، ایک صاحب کا واقعہ پڑھ لینا وہاں۔ ان کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ دانت سے خون نکل رہا ہے اور منہ بھر کے خون ہے، تو وضو ٹوٹ گیا، اور امام صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو جا کر کے وضو کریں پھر نماز پڑھیں، اور کوئی نمازی ہے تو وہ وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ ٹھیک ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ خون جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک سے رس رہا تھا، ٹپک رہا تھا، کوڑوں کی ضرب سے، زنجیروں کی ضرب سے، اگر وہ خون ناپاک ہے، طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو ایسی ناپاکی پہ ہزاروں تقدس اور لاکھوں پاکیزگیاں قربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے تذکرے میں ایک مرتبہ پابند سلاسل، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، پیشی کے لیے جیل سے نکالے جا رہے تھے۔ ایک قیدی تھا، پیچھے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، سلام کیا اور کہا، امام احمد نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں وقت کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں، سب سے بڑا ڈاکو ہوں، ہزاروں ڈاکہ زنیاں میں نے کی ہیں، گرفتار ہوتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، پھر چھوٹتا ہوں، پھر وہی کرتا ہوں، پھر پکڑا جاتا ہوں، پھر چھوٹتا ہوں، پھر وہی کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ڈاکہ زنی، چوری، ڈکیتی اور جیب کترنا، یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، لیکن اتنی لت مجھے لگی ہوئی ہے کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ آپ تو حق کے راہی ہیں، حق کے پاسبان ہیں، حق کے نگہبان ہیں، آپ حق، کلمہ حق کہنے والے ہیں، اللہ کے واسطے اس سے پیچھے نہ ہٹیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم قیام اللیل میں جب ہوتے تھے تو ایک شخص کے لیے دعا کرتے تھے، کہتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم۔
ابو الہیثم پہ اللہ رحم فرمائے، ابو الہیثم پہ اللہ رحم فرمائے، ابو الہیثم پہ اللہ رحم فرمائے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میرے والد گرامی کے کوئی بہت بزرگ استاذ ہوں گے، بڑے استاذ ہوں گے جن کا نام لے کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اساتذہ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی نام لے کر کے کبھی غیر نام کے، تو کرتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ تو سوچا کہ پوچھ لیا ایک دن کہ والد محترم وہ کون عظیم شخصیت ہے آپ کے اساتذہ میں سے جن کا نام لے کر کے آپ دعا کرتے ہیں ان کے حق میں کہ اللہ رحم فرمائے ان پر؟ کہا بیٹا وہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، وقت کا چھٹا ہوا ڈاکو، سب سے بڑا ڈاکو، اس کی وجہ سے مجھے نصیحت نہیں۔ ایک وقت میرے اوپر وہ آیا تھا کہ جب سب لوگ میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے، وہ لوگ جو باقاعدہ طور پہ میری ہمنوائی کا دم بھرتے تھے، ان میں سے تمام لوگوں نے تنازل اختیار کر لیا، پیچھے ہٹ گئے، خاموش ہو گئے، نہ تائید نہ تردید۔ تو میرے دل میں آیا کہ آخر میں ہی کیوں؟ اور جب میں لے جایا جا رہا تھا تو اس آدمی نے، اس ڈاکو نے میرے پیچھے پشت پر میری ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ تو حق کے مسافر ہیں، اللہ کے واسطے اسے ڈگیے گا نہیں، ہٹیے گا نہیں۔ کہا کہ پھر میرے دل میں جو کچھ دھکڑ پکڑ تھی نا، ایک عزم راسخ پیدا ہو گیا اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کی نصیحت کی وجہ سے، کہ اب میں نہیں پیچھے ہٹوں گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے سر تن سے جدا ہو جائے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو میں اس لیے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ صفت کلام اللہ تعالیٰ کی، اس کے منکر جو کچھ لوگ صفت ید کا انکار کرتے ہیں، ید کہتے ہیں، ید کے معنی طاقت کے ہوتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں کئی آیات ہیں جس سے صفت ید ثابت ہوتی ہے۔ تو صفت علو جس کے منکر ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہے، استغفر اللہ۔ اور میں بتاؤں واللہ العظیم سچا واقعہ سے، لکھنؤ میں ایک بہت بڑے دارالعلوم کے مفتی صاحب آئے تھے، میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، ان کا میں نے آڈیو سنا، کلپ ان کی سنی، انہوں نے یہاں تک کہا رد کرنے کے لیے ہم لوگوں کا کہ یہ جو مندر میں بت ہوتے ہیں نا، ان میں بھی خدا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ کہا بیت الخلاء میں اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناپاک جگہ ہے، اس لیے نہیں کہہ سکتے، ورنہ اللہ ہر جگہ، استغفر اللہ۔ جو صفت الرحمن والعرش استوى ثم استوى على العرش، قرآن میں انزلہ نزلہ قبل کی جتنی آیتیں ہیں، سب سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ فوق السماوات ہے، عرش کے اوپر ہے، عرش سے جدا ہے۔ اور جو لوگ یہ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہوں گے، پڑوسی ملک میں ایک چینل پہ ایک اہل حدیث عالم، معتبر عالم ہمارے علماء میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ تادر سلامت رکھے، ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں وہ، ان سے بریلوی عالم، دیکھو کس طرح سے ذہنیت جب پراگندہ ہوتی ہے اور عقید توحید سے جب آدمی نابلد ہوتا ہے اور عقید توحید جب اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ باطل پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہا تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے، تم مان لیتے ہیں یہ ہمارا موبائل عرش ہے، دیکھیے اللہ کے لیے مثال بیان کر رہا ہے، ذرا بھی جرات دیکھیے، ذرا بھی خوف نہیں ہے، مان لیتے ہیں یہ عرش ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ عرش کے اوپر اللہ ہے۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑا عرش ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ عرش ہے، اللہ اس پر ہے، تو اللہ اس کے اندر آیا کیسے؟ نعوذ باللہ، یا تو عرش کو بڑا مانو یا اللہ کو بڑا مانو۔ ہم کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی ہے کہ نہیں؟ غالب کے ایک شاگرد تھے، نابینا، اندھے تھے، انہوں نے ایک مصرع وضع کیا، بنایا اور گرا نہیں لگا پا رہے تھے۔ غالب تو استاد شعراء تھے نا، اگرچہ منحرف شاعر تھا، پائے کا شاعر تھا، تو وہ مصرع کیا تھا کہ اس حسن پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی، شب دیجور کالی رات، پھبتی کہتے ہیں طنز کو، کہ جس کے کیا چہرے کی برائی بیان کرنی ہو تو کہے کہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں جیسے کالی رات، جیسے کالی رات خوبصورت ہوتی نہیں ہوتی۔ تو ایک مصرع وضع کیا، اس حسن پہ پھبتی میں نے طنز شب دیجور کی سوجھی۔ اب مصرع پہ گرا نہیں لگ رہی تھی، شعر مکمل نہیں ہو رہا تھا، تو اپنے استاذ کے پاس آئے
کہا استاد محترم یہ مصرع میں نے کہا گرہ لگانی ہے. کہا پھر سے کہا اس حسن پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی. تو غالب نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. اندھا کیا جانے حسن کیا ہے خوب کیا ہے, اس کی تو آنکھیں نہیں ہے نا, اس کو کیسے پتا کہ فلاں خوبصورت ہے فلاں بدصورت ہے. تو ایسے یہ لوگ عقل کے بھی اندھے ہیں اور آنکھوں کے بھی اندھے ہیں جو اللہ کی مثال اس طرح بیان کر رہے ہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تمام سلف صالحین کا عقیدہ, وہی قرآن کا عقیدہ, وہی حدیث سے میں عقیدہ ملا ہے کہ اللہ فوق السماوات ہے, فوق العرش ہے اور عرش سے جدا ہے. تم نے عقیدہ بنایا کہ اللہ ایسے بیٹھا ہے نعوذ باللہ جیسے کرسی پہ بیٹھے ہیں ملیاذ باللہ, نہیں, اللہ عرش سے کیا ہے جدا ہے. اور امام مالک امام دار الحجرہ ان کے استاد ربیعۃ الرائے اور تمام سلف صالحین کا کیا ہے عقیدہ, الاستواء معلوم, استوا کیا ہے معلوم ہے کہ اللہ کہاں ہے عرش پر مستوی ہے. قرآن کہتا ہے نا الرحمن عرش استوى, قرآن کہتا ہے نا ثم استوى علی العرش. والکیف مجہول, لیکن کیسے مستوی ہے یہ نہیں معلوم ہے. والایمان بہ واجب, لیکن اس پر ایمان لانا کیا ہے واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اب تمہارے ذہن میں جو کیڑا سوال کا کلبلا رہا ہے یہ بدعتی کیڑا ہے. جب تک دماغ سے یہ لوگ نہیں نکالیں گے تب تک عقید توحید ان کے بھیجے میں ان کے دل میں نہیں آ سکتا ہے. کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو یہ انتہا درجے کی بدعقیدگی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید کے اندر ایسے ہی باطل فرقوں کا رد کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات کمالیہ ہیں, تمام صفات سے جن کا مستحق اللہ ہے, جو اللہ کی شان کے لائق ہیں, اللہ ان سے متصف ہے. اور ہم ان صفات کی تمثیل, ان کی تشبیہ نہیں بیان کر سکتے, ہم مثال نہیں دے سکتے. اس نے مثال دی, اپنے ایمان کی خیر منائے. ہم حکم لگانے کی پوزیشن میں نہیں کہ ہم حکم لگا دیں, لیکن اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے جو مثال دے رہا ہے اللہ رب العزت کی اس طرح سے, اللہ کی صفت علو کی مثال دے رہا ہے اس طرح سے کہ موبائل کو عرش کہہ دیا اور اس پر اللہ کو کہہ دیا کہ پھر اللہ بڑا کہ عرش بڑا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. بلا تمثیل, بلا تشبیہ, بلا تعطیل, تمام صفات پر ہمیں ایمان لانا ہے. ہم تشبیہ نہیں بیان کریں گے, ہم مشابہت نہیں بیان کریں گے, اور ہم اللہ کو صفات سے عاری بھی نہیں سمجھیں گے جیسے کہ جہمیہ کہتے ہیں یا معطلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس طرح سے کتاب التوحید کے اندر اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان کا ذکر کیا, ذکر جمیل کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے, اور باطل فرقوں کا رد کیا ہے. اب یہ کلمتان حبیبتان الرحمن ثقیلتان فی المیزان, کہنے میں ہلکے آسان ہیں, میزان میں کیا ہے یہ وزنی ہے. تو تسبیح کیا ہے یہ صفات اکرام میں سے ہے نا. انزہ, تنزیہ کرتے ہیں, پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور جو تحمید ہے اللہ کی حمد ہے وہ صفات کیا ہے اکرام ہے, یہ صفات جلال ہے. یہ صفات اکرام تو تحمید ہے, یہ صفات جلال جسے کہہ سکتے ہیں یا تنزیہ کی صفت ہم جسے کہہ سکتے ہیں. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ بحمدہ فی یومہ 100 مرہ. اس کلمے کی فضیلت دیکھو کہ جو شخص اپنے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ کہے گا, حطت خطایاہ, سارے گناہ اس کے ختم ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبْدِ الْبَحْرِ, چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, سارے گناہ اس کے مٹ جائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ کہنے اور 100 مرتبہ. اور اگر اس کے ساتھ ہم سبحانہ کیا ہے جو آخری جملہ ہے اس کا سبحان ربی العظیم لگا دیں گے تو کتنا ثواب ملے گا, کتنا اجر ملے گا. تو کیا فرمایا اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سبحان اللہ بحمدہ اپنے دن میں 100 مرتبہ, ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے, ساری خطائیں اس کی معاف, ساری خطائیں اس کی ختم, چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے مثل کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے کتاب کی ابتدا کی تھی اور ختم کیا اس ذکر پہ. ٹھیک ہے. کتاب کو سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم
یہ اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہم اپنے دلوں کو آباد رکھیں، اپنی زبانوں کو تر رکھیں. ٹھیک ہے بیٹا، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے نیک عمل کریں اور ساتھ میں توحید کو اپنی زندگیوں میں اتاریں. بہت سے لوگ توحید کا نام لیتے ہیں اور توحید نام کو بھی نہیں ہوتی ہے. جیسے یہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی صفات کا یا تو انکار کر دیتے ہیں یا اس کی تعویل کرتے ہیں. انکار تو نہیں کرتے، تعویل، جبکہ اللہ کی صفات کے بارے میں تعویل بھی جائز نہیں ہے. جس طرح سے جو صفت ہے ہمیں اسی طرح سے ان صفات پر ایمان لانا ہے. تو دونوں گمراہی کا شکار ہیں، جو تمام صفات سے عاری اللہ کو سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جو تعویل کرتے ہیں وہ بھی. تو اس طرح سے توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ سے ہمیں یہ توفیق مانگنی چاہیے. بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، خاتمہ بھی نہیں ہوتا ہے بغیر اللہ کی توفیق کے. توحید پر کسی کا، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے توحید پہ، اسی کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ کتاب التوحید جو آخری کتاب ہے صحیح بخاری کی، اس میں 245 احادیث ہیں. اس سے پہلے کتاب الاعتصام ہم نے پڑھا نا، اس سے پہلے اور بھی چیزیں پڑھی ہیں، لیکن یہ آخری جو کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں 245، جن میں سے معلق جو روایات ہیں وہ 55 ہیں. کتنی ہیں بیٹا؟ 55 ہیں. اور جو موصول روایات ہیں ان کے علاوہ 55 روایات معلق ہیں، ان کے علاوہ جو ہیں کیا ہے، سب موصول روایات ہیں. تو اس طرح سے ہمیں اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بھی کیا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر کے آپ لوگ جائیں تو ٹھنڈے بستے میں قرآن کو بھی ڈال دیں اور ٹھنڈے بستے میں حدیث رسول کو بھی ڈال دیں. ہاں، یقین جانو میری بچیوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم تمہارے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دین سے آراستہ کیا ہے. اس سے بڑا زیور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. زیور علم سے بڑھ کر کے زیور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. دنیا اس سے سنورتی ہے، عقبا بھی، آخرت بھی اس سے سنورتی ہے. اور جس کے دل میں علم کی روشنی ہو اس کا سینہ علم سے روشن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کی جو تاریکیاں ہیں، جو ظلمتیں ہیں، وہ بھی کافر ہوتی ہیں، وہ بھی مٹتی ہیں. تو اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. اور یہاں سے نکلنے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو فارغات ہو گئے، اب عمل سے بھی فارغ ہو جائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم لوگ ہمیشہ طالب علم ہیں. ہمیشہ کیا ہے؟ طالب علم ہے، علم کے طلب کرنے والے. ہاں، وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے نا، اطلب علم ولو کان بالسین، وہ کھڑی ہوئی روایت ہے، وہ صحیح نہیں ہے، موقع نہیں ہے، ورنہ اس کی وضاحت میں کرتا. اسی طرح سے ایک جو روایت بیان کی جاتی ہے، حدیث رسول پہ کم ستم تھوڑی لوگوں نے اٹھایا ہے. کچھ لوگوں نے انکار کر کے ظلم کیا ہے حدیث پہ، اور کچھ لوگوں نے کیا ہے، کھڑی ہوئی حدیثیں شامل کر دی ذخیرے حدیث میں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے شریعت اسلامی کی حفاظت کا، کتاب و سنت کی حفاظت کا. تو قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث رسول بھی محفوظ ہے. تو اس طرح سے ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ اطلب علم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے علم شروع کرو اور لحد تک علم حاصل کرو. یہ بھی کھڑی ہوئی روایت ہے. علم کی اہمیت مسلم ہے، اس لیے کہ پہلی وحی جو ہے جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، اس میں علم کا تذکرہ ہے، اس میں قلم کا تذکرہ ہے. ہمارا دین علم کا دین ہے، تو اس سے غافل تو نہیں ہونا چاہیے. اس کو کسی کھڑی ہوئی روایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تائید کے لیے قرآن کی آیات کافی ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کافی ہیں. تو ہم یہاں سے نکل کر کے جائیں، مدرسے کی دنیا کو چھوڑیں تو علم کو نہ چھوڑ دیں. علم سے رشتہ ہمیشہ استوار رکھنا چاہیے، تبھی دنیا میں کامیابی انشاءاللہ ملے گی اور عقبہ میں اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں اور تمہیں دیا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ اس علم کی ہم لوگ حفاظت کریں اور اس علم کی نشر و اشاعت میں جو ہم سے بس چل سکے ہمارا اور ہم محنت اور کوشش کر سکیں ہم کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فارغ ایک مومن کبھی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اگر کبھی عمل سے فارغ ہے تو ذکر کر رہا ہے، یہ بھی عمل ہے.
ذکر میں اللہ کے لگا رہتا ہے. یہ دنیا جو عارضی دنیا ہے یہ چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے. خوش نصیب ہیں وہ مائیں جنہوں نے ان بچیوں کو جنم دیا ہے جو طلب علم کے راستے میں لگی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الجنہ. جو ایسے راستے پہ چلے جس میں علم کا طلبگار وہ ہو تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیتے ہیں, آسان کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے تمہارے لیے جنت کی راہ آسان کر دے. ہم سب طالب علم ہیں, ہم سب علم کے طلب میں لگے ہوئے ہیں اور طلب علم میں ہماری زندگی بسر ہو. ایک بہت پامال شعر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. اگرچہ بہت پرانا شعر ہے لیکن واقعی دل کو چھوتا ہوا یہ شعر ہے کہ مدرسہ کی جو زندگی ہوتی ہے, انسانی زندگی کے جتنے ادوار ہیں تمام ادوار میں سب سے سنہری دور اس مدرسہ کی زندگی کا دور ہوتا ہے. وہ چاہے 5 سالہ ہو, 6 سالہ ہو, 7 سالہ ہو, 2 سالہ دور ہو, لیکن اس کی یاد ہمیشہ نہا خانے دل میں بسی رہتی ہے. ہم لوگ پڑھنے کے زمانے کے واقعات پڑھاتے وقت جو سناتے ہیں تو وہ یاد ہے, وہ ہماری یادیں ہیں جو ہمارے دل سے کبھی نہیں مٹ سکتی ہیں. جو ہم نے مدرسے کی چہار دیواری میں زندگی بسر کی ہے, مدرسے سے انسیت ہوئی, مدرسے اور مدرسے والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان مدارس کو, ان جامعات کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور مدارس سے ہمیشہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہے. تم یہاں سے جاؤ گی تو یہ دعا ہمیشہ کرو کہ اللہ اس مدرسے کو اور اس طرح سے جتنے مدارس اسلامیہ اور دینیہ قائم ہیں اس ہوئے زمین پر اللہ رب العزت سب کو ثبات و دوام عطا فرمائے. قرآن و حدیث کی تعلیمات ان کے ذریعے سے معاشرے میں پھیلیں. اللہ ان مدارس کو توفیق عطا فرمائے اور سب سے پہلے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے. اور آخر میں معافی چاہوں گا اپنی طالبات سے کہ اگر ان کی خدمت میں اور ان کے رہنے سہنے میں, کھانے پینے میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کریں. ظاہر ہے کہ مدرسے والے اتنا ہی انتظام کر سکتے ہیں جو ان کے بس میں ہو, اور کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہاسٹل میں ہیں ان کو کوئی تکلیف ہماری ذات سے نہ پہنچے. ہم یہ سب ہماری اولاد ہیں اور روحانی اولاد ہیں, اور یقین جانو ہم اپنے بچوں کو جو پیار دیتے ہیں ہم اپنے طالبات اور طلبات کو بھی اتنی ہی محبت دیتے ہیں اور ان کو بیٹیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم نے کوئی فرق کیا ہو. اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پوٹی خدمات کو قبول فرمائے. السلام علیکم.